बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैंने खुसूसी तौर पर ज़हमत दी है आबिद अंदलीब साहब को, और उनसे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। आबिद अंदलीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि खबरें जो आ रही थी कि सऊदी अरब ने फार्मली रिक्वेस्ट की है, ख्वाहिश का इजहार किया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब सऊदी अरब का विज़िट करें, और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शायद वो शेड्यूल थी वहाँ पे। तो लेकिन हमने देखा कि आर्मी चीफ और DGISI वहाँ पे चले जाते हैं। तो इमरान खान साहब का न जाना, क्या हम ये इससे नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से इनकार था मुलाकात करने से? बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। यहाँ सितम यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे तजिया करते हैं, यकीन माने, जिनको शायद मिडिल ईस्ट की जियोग्राफी का भी नहीं पता, जिनको मिडिल ईस्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी नहीं पता, जिनको मिडिल ईस्ट के असल मसाइल का ही नहीं पता, और चार बातें इधर से पकड़ के और लंबी लंबी खींचतान के जो है वो सारी गुफ्तगू मुकम्मल कर लेते हैं। इस वक्त सऊदी अरब मशरक़ वस्ता में एक यूँ समझ लें कि हेजिमोन है। वो अपनी सरपरस्ती को, अपनी बालादस्ती को कायम रखने के लिए मुख्तलिफ क़ुव्वतों का सहारा लेता है। उसमें पाकिस्तान जो है वो एक सफ़े अव्वल में आता है, उसका इत्तेहादिया हमेशा से। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के बहुत ही कवर्ड मुआहदात हैं सऊदी अरब के साथ, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। सही। जितना भी बादशाहत का तहफ़्फ़ुज़ है वो बराह रास्त अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को दिया जाता है। यहाँ सितम यह है कि लोग उठते हैं और इधर उधर से बातें पकड़ के जो है एक लंबा चौड़ा तजिया इसलिए खींच लेते हैं कि उनकी यूट्यूब की वीडियो की ना व्यूवरशिप आ जाए। तो ये एक अफसोसनाक हकीकत है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि इस वक्त सितम क्या है और क्यों इमरान खान साहब ने जो है वो इनकार किया मिलने से। देखें, इस वक्त सऊदी अरब की जो क़यादत है, जो आले सऊद ख़ानदान है, वो टूट फूट का शिकार है। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इंतहाई हद तक हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं, और ये सारे हालात जो है वो मैनेज करता है अमेरिका, CIA मैनेज करती है। इस वक्त शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अमेरिका की जो डिमांड है वो ये है कि आप किसी न किसी तरह खुद भी इसराइल को तस्लीम कर लो, और तस्लीम आपने किया हुआ है इसको अनाउंस कर लो, और पाकिस्तान को भी जो है आप इसमें लगाओ। और फिर उनकी ये डिमांड है पाकिस्तान से बज़रिया सऊदी अरब कि हमारे जितने भी अलायंस चाइना के साथ डेवलप हो रहे हैं, हम जितने भी रीजनल पावर के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, इससे निकलकर हम दोबारा अमेरिकन कैंप में चले जाएं। अगर आपको कोल्ड वार का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो, अगर आपको कोल्ड वार की हिस्ट्री का पता हो, तो उस वक्त क्या था, रशियन फेडरेशन को तोड़ने के लिए जितना कलीदी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया थ्रू सऊदी अरब, इतना अमेरिका का भी नहीं है, इतना शायद CIA का भी नहीं है। तो आज फिर वही सिचुएशन है। उस वक्त जो कोल्ड वार थी वो रशिया और अमेरिका के दरमियान थी, आज की जो कोल्ड वार है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान है। उस वक्त भी पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल था, आज भी पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल है। आज अगर पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अमेरिका के कैंप में चला जाता है तो यकीन माने हम फिर वो 50 साल पीछे चले जाएंगे। जिस तरह से हमने कोल्ड वार में वो जख्म चाटे थे, आज तक हम उनको जो है वो उनको मरहम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज तक हम उससे नहीं निकल रहे। तो वही एक सिनेरियो फिर क्रिएट हो जाएगा, पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। तो इन हालात में उनकी डिमांड्स पाकिस्तान से ये हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ आए। देखें, जब आपकी टॉप लीडरशिप जाती है तो फिर यस और नो में बात हो जाती है। तो डिप्लोमेसी में हमेशा जो कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ दरवाजे पीछे के लिए खुले रखे जाते हैं। तो आप एकदम जो है वो कोई एक ब्लेटेंट स्टेटमेंट नहीं देते जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने दी थी, गो के वो भी एक हिकमत अमली के तहत दी गई। अब उनकी ये डिमांड थी कि इमरान खान साहब आ जाएं, उनके साथ हम बैठ के ये बातें कर लें। जाहिर है इमरान खान को वो कायल कर लेते हैं, वो ये कहते जी कि ये इश्यूज हैं, और डेफिनेटली इमरान खान साहब ने उनको इनकार कर देना था। तो उसके बाद आपको पता है कि उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो CIA बनाता है, अमेरिका बनाता है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है अपनी पॉलिसी बनाने में। अगर वो इंडिपेंडेंट होते तो इस तरह की डिमांड्स ना आती, जो इंतहाई पर्सनल नोयत की है। तो इसलिए फिर ये हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई कि पहले जो हमारी ये मिलिट्री लीडरशिप है ये चली जाए। और देखें, जनरल बाजवा की बड़ा ही एक रोल है चाइना को लेके, आप देखें ईरान को इवन दूसरे कुछ ममालिक को लेके, तो इसलिए उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी है। और वो गए और चीज़ें जो है वो जिस तरह से होनी चाहिए थी, जो लोग अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात ये दोहरा बड़ा विन विन, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के ताल्लुकात में
کلیش جو ہے وہ گہری ہوئی ہے اس دورے کے بعد, اور پھر خاص طور پہ شام ملک قریشی صاحب کا چائنا جانا, تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اصولی موقف ہے, ہم کچھ پرنسپلز پہ کھڑے ہیں اور تم اس بات پہ ہمیں انٹرفیئر نہ کرو پلیز, ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دو, ہم نے بڑے زخم اٹھائے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انکار کیا تو وہ ایک مصلحت تھی, اس کے پیچھے ایک حکمت عملی تھی, اس لیے وہ لوگ وہاں نہیں گئے. صحیح. اچھا عابد دلیل صاحب, یو اے ای نے تو تسلیم کر لیا اسرائیل کو, اور سعودی عرب کا بھی آپ نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ چونکہ سی آئی اے کے مطلب پراکسس کے طور پہ کام کرتے ہیں نا, تو وہ بھی جن ممالک میں ان کا اثر و رسوخ ہے تو وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. وہ تو بات چلے سمجھ آتی ہے, لیکن پاکستان کے جو ٹاپ تجزیہ کار ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کے میں نے دلائل سنے, اور وہ باقاعدہ پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں اپنے دلائل کے ذریعے عمران خان صاحب پہ کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, نیا زمانہ ہے اور ہر زمانے کے نئے تقاضے ہیں. حتیٰ کہ ایک تجزیہ کار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو قبضہ ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے اور دعویٰ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے. یعنی آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, وہ قابض ہے فلسطینی علاقوں پہ, تو اس کی یہ حقیقت ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ یہ بھی مشورہ ساتھ دے رہے ہیں کہ پھر تو ہم کشمیر سے بھی دستبردار ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ بھی انڈیا کا قبضہ ہے. تو یہ جو اس قسم کے دلائل دے رہے ہیں اور پریشر ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو تجزیہ کار ہے پاکستان کے؟ میں نے یقین مانے اس طرح کا کوئی ایسا بدبخت آدمی نہیں سنا جو اس لیول پہ آگے ہو کہ جو یہ کہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور قبضہ جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. یہ میرے خیال میں یہ افسوسناک ہے اور یہ بے شرمی کی ایک حد ہے کہ دیکھیں قوموں کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, قوموں کا ایک کردار ہوتا ہے. آپ ماضی میں جن قوموں نے ترقی کی, جن قوموں نے جنگیں لڑی, جن قوموں نے جدوجہد کی, آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ چیزیں بہت ہیچ ہیں, بہت ثانوی حیثیت کی ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ کہنا کہ دعویٰ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور قبضہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ وہ میں کہتا ہوں آپ اس کو یہ کہیں جہالت کی انتہا ہے, آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ غفلت کی ایک انتہا ہے کہ آپ کو ادراک ہی نہیں کہ آپ کی قوم یا آپ کی فوج یا آپ کے جو وسائل ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. آپ کو یہ اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ ایتھکس کیا چیز ہوتی ہے, ویلیوز کیا چیز ہوتی ہیں قوموں کی لائف میں, اور آپ اتنے زیادہ گر گئے کہ آپ یہ کہنے پہ قائل ہو گئے کہ آپ ظلم کو ظلم بھی نہیں کہہ سکتے, آپ ظلم کو روا کہتے ہیں, آپ ظلم کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس ظالم کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کی 2 نمبری کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبضہ ہے وہ حقیقت ہے. میرے خیال میں یہ انتہائی تکلیف دہ ہے. مجھے نہیں پتہ اس کے کیا محرکات ہیں. دیکھیں لابنگ ہوتی ہے, ہر ملک کی لابنگ ہوتی ہے, مختلف ذریعوں کے ذریعے ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے آج کل یہ دور جو ہے وہ میڈیا کا ہے, یہ میڈیا وارفیئر ہے, اس کے ذریعے جو ہے وہ فل فلیج آپریشن جو ہے وہ لانچ کیے جاتے ہیں. اب یہ اس طرح سے کہنا, اس طرح سے گفتگو کرنا کہ آپ جو قبضہ ہے وہ حقیقت ہے تو آپ پھر تسلیم کر لیں کہ جو کشمیر پہ قبضہ ہوا ہے وہ بھی حقیقت ہے اور ہندوستان ٹھیک کر رہا ہے. آپ پھر یہ تسلیم کر لیں جو فلسطین کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہو رہا ہے. آپ پھر یہ بھی تسلیم کر لیں جو مصر کے ساتھ ہوا, جو یمن کے ساتھ ہوا, جو سیریا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ غاصب کے ساتھی ہیں, آپ یوبزرور کے ساتھی ہیں, ظالم کے ساتھی ہیں, آپ اس مظلوم کے ساتھی نہیں ہیں. نہ مظلوم کا ساتھ دینے کا ہماری سنت ہے ہمارے نبی کی. مظلوم کا ساتھ دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے مظلوم کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے, نہ کہ ہم نے غاصب کی پکار پہ لبیک کہنا ہے. تو یہ بہت بے شرمی کی انتہا ہے سر, اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے. اور اس کا تو مطلب یہ بھی ہے نا کہ یعنی کوئی بھی طاقتور ملک اٹھ جائے اور کسی بھی جگہ پہ یا خطے پہ وہ قبضہ کر لے تو آپ اس کی طاقت کے سامنے سرنڈر کر دیں اور تسلیم کر لیں. اور ویسے میں اس تجزیہ کار کا نام نہیں بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. تو 3-4 دن پہلے حسن نثار صاحب نے رپورٹ کارڈ میں پروگرام میں باقاعدہ یہ تجزیہ کیا کہ زمانہ بدل گیا. اور یہ جو دلیل ایک دی جاتی ہے عابد دلیل صاحب کے زمانہ بدل گیا اور زمانے کے تقاضے بدل گئے, حالانکہ 190 کنٹریز پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان ان کو بھی تسلیم کر رہا ہے. تو کون سا ایسا ایریا ہے جو ان ممالک کے ساتھ پاکستان ایکسپلور نہیں کر سکتا؟ اور جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے جیسے مصر ہے یا جارڈن ہے, تو کیا وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. یہ بہت بیوقوف لوگ ہیں. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مشرف پہ اتنا پریشر تھا سر جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. مشرف کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بیچ میں اسرائیل گئے ہوئے بھی تھے, یا میں بتاتا ہوں
ان کے ساتھ کوئی بات کسی لیول پہ ڈیولپ ہو چکی تھی. مشرف کو یہ بھی کہا گیا CIA کی طرف سے کہ اگر آپ تسلیم نہیں کرو گے آپ کو بگٹی قتل کیس میں پھانسی لگوا دیں گے عدالت سے. اچھا, پاکستان کی عدالت سے. یہ میں آپ کو پہلی دفعہ آج بتا رہا ہوں. اس حد تک بھی چیزیں ہوئی ہیں. اب ستم کیا ہے دیکھیں, اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو کیا پاکستان کے قرضے سارے ختم ہو جائیں گے؟ پاکستان کا ریاستی نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ پاکستان کے مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے؟ کیوں تسلیم کر لیں؟ ایک منٹ, ہم سودا کر لیں فلسطینیوں کے خون کا. UAE میں اور ہمارے میں یہی تو فرق ہے کہ ہمارے اندر الحمدللہ غیرت ایمانی ہے, ہم کچھ اصولوں پہ اٹکے ہوئے ہیں. یہاں بات تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی نہیں ہے, یہاں بات ان اصولوں کی ہے, یہاں بات اسلام کی ہے, یہاں بات کچھ جو سرٹن سیٹ پرنسپلز ہیں ان کی ہے کہ ہمیں اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم نے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور اسرائیل جو جس ریاست کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جو سراسر ناجائز ہے, جو قبضے پہ مبنی ہے, ہماری مقدس سرزمین, ہمارے ان نہتے مظلوم بھائیوں پہ جو ٹنکوں کے آگے جو ہے وہ پتھر اٹھاتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں, ان مظلوم بہنوں کا. دیکھیں کہ کچھ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں اس طرح سے. ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, آپ نے جو کیا یہ ٹھیک کیا ہے, آپ نے جو فلسطینیوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں چونکہ دنیا بدل چکی ہوئی ہے, نئی دنیا کے نئے تقاضے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. پاکستان نے ان کو 70 سال سے تسلیم نہیں کیا تو کیا ہوا سر؟ صحیح, نعوذ باللہ کوئی بہت بڑا بھونچال آ گیا, UAE نے تسلیم کر لیا تو کون سے 4 چاند لگ گئے, وہ ہزیمت اٹھانا پڑی, ذلت اٹھانا پڑی. تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار واقعے ہیں جہاں جابر کے سامنے لوگ ڈٹ گئے اور امر ہو گئے. بالکل, جو لوگ جابر کا حصہ بن گئے, اس کے قافلے کا حصہ بن گئے, وہ نیست و نابود ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. اور یہاں آ کے یہ لیکچر دینا بجائے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے, ان کی ہمدردی میں بات کرنے کے کہ یار آپ غاصب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یہ میں کہتا ہوں جی اخلاقی پستی کی انتہا ہے. اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ عابد دلیپ صاحب. ناظرین, آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً مشرق وسطیٰ کے صورتحال کے حوالے سے ہم اپنا تجزیہ پیش کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.